بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ یہودی ہیکل سلیمانی کے لیے اتنے بے بس کیوں رہتے ہیں اور اس کے لیے پوری دنیا کو قتل کرنے پر کیوں تل جاتے ہیں؟ تابوت سکینہ کہاں گم ہوا اور آج تابوت سکینہ کہاں واقع ہے؟ محترم ناظرین، یہی سب آج کی ہم ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ ناظرین کرام، ہیکل سلیمانی حقیقت میں ایک مسجد نما جگہ تھی جہاں عبادت کی جاتی تھی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے جنات اور انسانوں سے تعمیر کروائی تھی، تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اس کے آگے سر بسجود ہو سکیں۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاتھ کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود تھا اور نہ اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی بددعاؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی، کوئی ان کو عقل اور شعور نہیں تھا۔ ان کا ہیکل ایک خیمہ تھا، اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا، جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی کا تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کرام کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل ڈھونڈا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں، جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بائبل کی روایت ہے، جسے بائبل میں ہے کہ بادشاہ نے کہا، میں تو 2 دیوار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں، مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ تھی اس کی روایت۔ ناظرین کرام، آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ممکن نہیں ہے، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن 970 قبل از مسیح سے 930 قبل از مسیح کے درمیان اپنے دور حکومت کے 4تھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کروایا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے اٹھایا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی اور وہ ان کے تابع تھے۔ ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، مگر جنات کو پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کر دی۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ رب العزت نے دوران عبادت ہی قبض کر لی تھی، مگر اس کی ترکیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت ہی کر رہے ہیں، جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس بات کا علم کسی بھی جن اور انسان کو نہیں ہوا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل بہت عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہوتے، ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس سے اگلے حصے میں تابوت سکینہ، جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا، اس میں رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم ایمان کے۔
ناظرین اکرام، وقت گزرتا رہا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، مگر یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے، مگر دوسری جانب اللہ رب العزت کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے اس دوغلے پن سے اللہ رب العزت ان سے ناراض ہو گیا۔ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں انبیاء کرام بھی بھیجے گئے، مگر یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے انہیں بندر اور سور تک بنایا گیا، مگر یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ رب العزت نے ان پر لعنت بھیج دی۔ ناظرین کرام، وقت گزرتا رہا اور آخر 586 قبل از مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا۔ ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 5 سے 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ انہیں عراق لے گیا۔ اس نے شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا جس کا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 قبل از مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ان کو ہیکل سلیمانی کی نئے سرے سے تعمیر کرنے کی بھی اجازت دی اور ان کو اس کی مدد فراہم کرنے کا بھی ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر سن 537 قبل از مسیح میں شروع ہوئی، مگر تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارا اول کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر اور سردار کاہن یوشا کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں اور اسے دوبارہ تعمیر کروائیں۔ اس نے اس کا مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی مدد سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصہ میں تکمیل کو پہنچا، مگر اس بار ہیکل میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کو کہاں پھینکا تھا، کہاں رکھا تھا، کہاں دفن کیا تھا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ محترم ناظرین کرام، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا جس کا کسی انسان اور جن کو علم نہیں، مگر یہودی اس کی تلاش میں پوری زمین کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی بھی طریقے سے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ اس پر یہ عذاب ٹائٹس کی شکل میں تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک ہی دن میں لاکھوں یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ اس دوران یہودی پوری دنیا میں بکھر کر رسوا ہو کر رہ گئے۔ یہ کئی صدیوں تک ایسے ہی بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی اس فسادی قوم اسرائیل کی فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے کی اجازت مل گئی، مگر یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی ناپاک سازشی فطرت سے باز نہ آئی اور یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے۔ ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔
محترم ناظرین کرام، آج اس قوم کی شرارتیں اور سازشیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر بد کردار اور سازشی قوم رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم پر لعنت بھیجی اور اسے تباہ و برباد بھی کیا اور ان کی شکلیں بھی تبدیل کی۔ ناظرین، آپ اس قوم کا اندازہ یوں کیجیے